بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور رہنما، آج کا خطبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حالات زندگی کہ آپ کو منصب حق الیقین کا کب ملا، جس پر اللہ کی طرف سے امتحانات کا آغاز ہوا۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اللہ سے حق الیقین کے منصب کے لیے عین الیقین کی خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ نے حق الیقین کا منصب عطا کیا۔ یقین کے 3 درجات ہیں۔ ایک یقین حاصل ہوتا ہے علم کے ذریعے، ایک یقین حاصل ہوتا ہے آنکھوں کے نظارے کے بعد، اور یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی ہو جائیں تو انسان حق الیقین کے منصب کے فیضیاب ہو جاتا ہے۔ علم الیقین کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو عین الیقین کی ہوتی ہے، کیونکہ سنی سنائی بات دیکھے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں علاقے میں بڑی موسلا دھار بارش ہوئی تو آپ یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی شخص اور آ کر کہے کہ وہاں تو کوئی ایسے آثار نہیں تھے، تو آپ کا یقین تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اگر آپ خود وہاں چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی موسلا دھار بارش ہوئی ہے، پانی بھی کھڑا ہے، آثار بھی موجود ہیں، اور پھر آپ کی موجودگی میں بھی ہوئی، تو پوری قوم کہے کہ نہیں ہوئی، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہی اللہ اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو عین الیقین کروانے کے بعد حق الیقین کا منصب عطا کرتا ہے کہ پیغمبر ایک طرف ہوتا ہے اور پوری قوم ایک طرف ہو جاتی ہے، لیکن پیغمبر کہتا ہے کہ نہیں، جو مجھے دکھایا گیا وہ ایسا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم اپنے باپ کے ساتھ شرک کے بطلان کے لیے گفتگو کی، تو اس وقت باپ نے ابراہیم کو پکڑا اور اپنے بڑے سردار کے پاس، جو وقت کا بادشاہ تھا، حکمران تھا، اس کے پاس لے گیا۔ اس نے چند باتیں کی۔ اللہ نے قرآن میں وہ ارشاد فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ وہ ابراہیم سے جھگڑا کرنے لگا جس کو اللہ نے حکومت دی تھی، رب ہونے پر کہ رب کون ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے قاتل کو بلوایا جس کی سزا موت تھی، کہنے لگا میں نے اس کی موت کی سزا معاف کر دی، اس کو زندگی بخش دی۔
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال تبدیل کر دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے۔ اگر تو رب ہے، یہ بات تیرے اختیار میں ہے، تو تو سورج کو مغرب سے لا کے دکھا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ بے بس ہو گیا، اور بے بسی میں انسان سر مارتا ہے، لڑائی پہ اتر آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اس نے تو دکھا دیا مجھے کہ زندگی کیسے بخشی جاتی ہے، اب تو دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ فرمانے لگے ایمان تو لاتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب کے لیے، دل کے سکون کے لیے چاہتا ہوں کہ میں یہ نظارہ خود کروں، یعنی کہ خواہش کا اظہار کر دیا۔ عین الیقین کا یقین تو مجھے ہے، لیکن عین الیقین کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اپنی زمین اور آسمان کا نظام دکھایا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم، اگر یہی بات ہے، تیرا یقین کامل اور اطمینان قلب اس میں مضمر ہے، تو پھر ایسے کر فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لے، فصرہن الیک، اپنے ساتھ ان کو مانوس کر لے، سدھا لے، تو بھی مانوس ہو جا، وہ بھی تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں، یعنی ایک دوسرے کی آواز کو پہچان پائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے ذہن میں پھر شک پڑ جائے کہ یہ پرندے وہی ہیں یا نہیں۔ 4 پرندے لے لے، ان کو پہلے سدھا لے، اپنے ساتھ مانوس کر، پھر ان کے ٹکڑے کر دے، ان کے ٹکڑوں کو گڑبڑ کر دے، آپس میں مکس کر دے، پھر پہاڑوں پر پھیلا دے، پھر ان کو آواز دے، بلا، تو تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور ساتھ فرمایا وَعَلَمْ، جب یہ نظارہ تو کر لے تو پھر جان رکھ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے، اور اس کے پیچھے امتحانات کا آغاز ہے، اس کے بعد امتحانات کا آغاز ہے کہ اب ہم کیسے تجھے آزماتے ہیں۔ اللہ نے ہر پیغمبر، ہر نبی کو عین الیقین کے بعد حق الیقین کا منصب ادا کیا، حق الیقین کے بعد امتحانات کا آغاز کر دیا، اور جو بھی پیغمبر نبی حق الیقین کے بعد بھی معمولی سی لغزش، کوتاہی، جس کو غلطی نہیں کہتے کیونکہ پیغمبر نبی معصوم عن الخطا ہوتے، غلطی نہیں، معمولی سی کمی، یقین کامل اور حق الیقین کے منصب کا جو تقاضا نہیں، اس کے مطابق تھوڑی سی حرکت ہوئی تو اللہ نے امتحانات میں اور اضافہ کر دیا۔ اس کی چھوٹی سی مثال اللہ رب العزت نے سورہ یوسف نازل کی، اور سورہ یوسف کے اندر سارے امتحانات ہی ہیں، لیکن ہم نے صرف اس صورت کو عشقیہ صورت بنا کر مولویوں نے پیش کیا، اور ہم بھی اس مولوی کو اچھا ہی نہیں سمجھتے جب تک وہ یوسف اور زلیخا کی محبت کا ذکر نہ کرتے۔ حالانکہ یہ صورت یوسف اور زلیخا کے لیے نہیں اتری، نہ وہ قصہ بیان کرنے کے لیے اتری ہے حقائق بیان کرنے کے لیے، کہ یوسف نے کہا کہ ابا، میں نے دیکھا ہے 11 کوكباً،
11 ستارے و شمس والقمر، چاند اور سورج کو رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کرتا ہوا. تو باپ نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخویک، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ ذکر نہ کرنا، ورنہ تیرے ساتھ وہ کوئی چال چلیں گے. یہ یعقوب علیہ السلام کا انداز تھا، انداز محبت تھا. وہ سمجھتے تھے کہ حسد پیدا ہو جائے گا، اور اس میں قباحت بھی کوئی نہیں. اسباب پیدا کرنا، اسباب استعمال کرنا ایک سبب تھا کہ اس کا ذکر نہ کرنا. ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ پہ بھی نہیں چھوڑا. ذکر نہ کرنے کے باوجود بھی بھائی اسے لے گئے، اور یہاں پہ بھی معمولی وہ تقاضا پورا نہ ہو سکا جو تقاضا تھا، جو ریکوائرڈ تھا اللہ کے ہاں. انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کو بھیجو، ابا ہمارے ساتھ کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت پہ مامور ہوں گے. انا لہ لحافظون، ہم اس کے محافظ ہوں گے. باپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور میرے بیٹے کو بھیڑیا اٹھا کے لے جائے. مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ تم اس کی حفاظت سے غافل ہو جاؤ گے. یہاں پہ تقاضا کیا تھا؟ کام اس اللہ پہ چھوڑا جاتا، لیکن پیغمبر ہونے کے ناطے، حق الیقین کے ناطے ریکوائرڈ یہ تھا کہ معاملہ اللہ پہ چھوڑا جاتا، کیونکہ منصب یہی تھا. لیکن یعقوب علیہ السلام نے اسباب استعمال کیے جو اللہ کو پسند نہ آئے. بیٹا بھی گیا. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سبق ہے. 3 یا 4 میل کے فاصلے پر اپنے علاقے کے کنویں میں بیٹا پڑا ہے. بھائیوں کو پتا ہے، بھائی جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن نبی کو معلوم نہیں کہ اس میرے علاقے کے کنویں میں میرا بیٹا موجود ہے. نبی کو معلوم نہیں کہ میرا بیٹا میرے علاقے کے کنویں میں موجود ہے، لیکن وہ بھیڑیوں سے پوچھ رہا ہے کہ کہیں تم نے میرے بیٹے کو کھایا تو نہیں. بھیڑیے بھی انکار کریں. یعنی کہ اللہ ہر بات میں، ہر معاملے میں عقیدے کی درستگی فرماتا ہے. لیکن افسوس کا عالم ہے کہ ہم آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کے صحیح اسباق کا ادراک، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے اور اس جیسا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.